یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو انتظار اور صبر کی راہوں پر ہیں۔ شاید یہ تمہاری زندگی کا سب سے طویل انتظار ہو، لیکن یقین رکھو اللہ کی رحمت سب سے بہتر وقت پر دروازہ کھولتی۔ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو انتظار اور صبر میں ہیں۔ شاید کہ تمہاری زندگی کا سب سے لمبا انتظار ہے، لیکن جان لو یہ انتظار بیکار نہیں جاتا۔ ہر آنسو، ہر دعا، ہر صبر اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ جب وہ لمحہ آئے گا جس کا تمہیں انتظار رہے تو تمہیں احساس ہوگا کہ یہ تاخیر دراصل ایک حفاظت اور یہ صبر دراصل تمہیں بلند کرنے کا ذریعہ۔ حوصلہ رکھو، اور اب کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا۔ تمہارا دل پوری طرح سے تیار ہونا چاہیے۔ وہ لمحہ جس کا ذکر تم نے صرف اپنے رب سے کیا تھا، اور وہ وقت جب تمہاری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن تمہارے ہونٹوں پر دعا، وہی لمحہ اب قریب ہے جب تمہاری دعائیں حقیقت کا روپ دھار لیں گی۔ وہ رب جو تمہارے صبر کو دیکھتا رہا، تمہاری تنہائی کے آنسو کو گنتا رہا، وہ اب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم سوچو گے کہ یہ سب خواب تو نہیں۔ بس یقین رکھو، انتظار کی ہر رات کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اور تمہارا رب تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب تمہارے صبر کا پھل تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ جو دعائیں تم نے آنکھوں کے آنسو کے ساتھ مانگی تھی اب وہ مسکراہٹ میں بدلنے والی ہیں۔ انتظار گھٹن ضرور، مگر اس کے بعد ملنے والا انعام ہمیشہ کے لیے ہے۔ رب کی تاخیر دراصل تمہارے لیے بہترین وقت کی تیاری ہے۔ وہ لمحہ جب تمہاری زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوگا، الحمدللہ۔ جب رب دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ دل خوشی سے سجدے میں گر پڑتا ہے۔ صبر کی راہوں پر چلنے والے کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ تمہاری راتوں کے آنسو ہی تمہارے دن کی روشنی بنیں گے۔ اللہ کی خاموشی بھی اس کے جواب کا ایک حصہ ہے۔ انتظار کرنے والے کے نصیب ہمیشہ خاص ہوتے ہیں۔ تمہاری دعا ابھی آسمان پر سفر میں ہے جو اب زمین پر آنے والی ہے۔ جو رب کو سونپ دے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ یقین کی زمین پر بویا گیا صبر کبھی بے ثمر نہیں ہوتا۔ جب رب خاموش ہوتا ہے سمجھ لو وہ بہترین وقت بنا رہا ہے۔ تمہاری دعاؤں کو اللہ نے سن لیا، بس لمحہ باقی ہے۔ جو رات روتے گزرتی ہے وہی صبح خوشیوں سے بھری ہوتی ہے۔ صبر وہ کنجی ہے جو سب سے بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ رب کے فیصلے تمہاری خوابوں سے بھی حسین ہوتے ہیں۔ آزمائش کے بعد عطا ملتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تمہارے آنسو ضائع نہیں ہوتے، وہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ انتظار لمبا ضرور ہے مگر انعام ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ جب رب دیتا ہے تو حیران کر دینے والا دیتا ہے۔ تمہارے دل کی دعا کسی دن تمہارے ہاتھ میں حقیقت بنے گی۔ یقین رکھو اللہ کی تاخیر اس کی حکمت ہے۔ جو رب پر چھوڑ دے اس کی کہانی کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ دعا میں ڈالی گئی محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ صبر کرنے والوں کا انعام رب کی خاص رحمت ہے۔ وہ دن قریب ہے جب تمہارے دل کی گہرائیوں سے صرف ایک لفظ نکلے گا، الحمدللہ۔ صبر کا ہر لمحہ تمہارے لیے روشنی کا زینہ ہے۔ انتظار کی گھڑیاں لمبی ہیں مگر انعام ہمیشہ قیمتی ہوتا ہے۔ ہر تاخیر دراصل ایک بڑی حکمت چھپائی ہوئے ہے۔ صبر وہ ہتھیار ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ انتظار کے دن ختم ہوتے ہیں مگر اس کا انعام ہمیشہ رہتا ہے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو رب کے در پر کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ وہ دعائیں جو دل کی گہرائیوں سے نکلے کبھی رد نہیں ہوتی۔ آنکھوں کے خفیہ آنسو زمین پر نہیں عرش پر گرتے ہیں۔ تمہاری آہ رات کی تنہائی میں سن لی گئی ہے۔ ہر سجدے میں بہایا گیا آنسو تمہاری کل کو بدل رہا ہے۔ یقین اور امید، یقین کی طاقت پہاڑ ہلا دیتی ہے۔ امید وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں بھی جلتا رہتا ہے۔ یقین کرو تمہاری دعا آسمان سے لوٹ کر نہیں آئے گی۔ مایوسی دروازے بند کرتی ہے، یقین انہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ دیر سے نہیں آتی بلکہ بہترین وقت پر آتی ہے۔ وہ رب جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ کا انکار بھی دراصل بہتر ہاں ہوتی ہے۔ رب کے فیصلے ہماری سوچ سے ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں۔ آزمائش کے بغیر منزل کی قیمت معلوم نہیں ہوتی۔ جو کھٹر راستے پر صبر کرے وہی سب سے حسین منزل پاتا ہے۔ مشکلیں تمہیں توڑنے نہیں بلکہ سنوارنے آتی، پر آزمائش کے بعد ایک بڑی خوشخبری چھپی ہوتی ہے، دعا کی قبولیت۔ وہ دعا جس پر تمہیں یقین ہے وہی سب سے پہلے پوری ہوگی۔ تمہارے لفظ ختم ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ قبولیت کا لمحہ ہمیشہ حیران کن ہوتا ہے۔ جو دعا رب کے سپرد کر دو وہ کبھی گم نہیں ہو۔ دعا مانگنے والا ہمیشہ جیتتا ہے چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ دل کی تسلی، دل کو سکون تب ملتا ہے جب وہ رب پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی امید ہو وہاں مایوسی جگہ نہیں پاتی۔ دل کا بوجھ صرف دعا سے ہلکا ہوتا ہے۔ دلوں کو رب کی یاد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ جب رب قریب ہو تو تنہائی بھی حسین لگتی ہے۔ خوشخبری اور امید، وہ خوشخبری قریب ہے جس کا انتظار میں تم نے راتیں جاگی۔ کل کی مسکراہٹ آج کی صبر کی بدولت ہوگی۔ انتظار کے بعد ملنے والی چیز ہمیشہ قیمتی لگتی ہے۔
وہ لمحہ جب تم کہو گے یہ سب صبر کے قابل تھا، قریب ہے وہ دن جب تمہاری دعائیں تمہارے سامنے حقیقت بن کر کھڑی ہوں گی۔ رب پر بھروسہ، جو رب پر چھوڑ دیتے ہیں وہ کبھی محروم نہیں رہتے۔ اللہ کی رضا میں چھپے فیصلے سب سے حسین ہوتے ہیں۔ بھروسہ وہی چابی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتا ہے۔ جو اللہ کو مان لیتا ہے دنیا اس کے آگے جھک جاتی ہے۔ رب پر یقین انسان کو شکست سے بچا لیتا ہے۔ خاص پیغام، تم اکیلے نہیں ہو، ہر دعا میں تمہارا رب تمہارے ساتھ، تمہاری خاموشی کو بھی رب سنتا ہے، تمہاری دعا کا جواب بس ایک پل کی دوری پر ہے۔ جو خواب تم نے رب کے سامنے رکھے وہ جلد حقیقت کا روپ دھارنے والے ہیں۔ صبر کا ہر قطرہ تمہارے مقدر کو سنوارنے والا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی خوشخبری ہے، بے حساب اجر ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں پر میری رحمت اور سلامتی ہے۔ صبر والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ہر صبر کے بعد اللہ کی طرف سے سکون اور آسانی ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ صبر والوں کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ صبر کرنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ اللہ صبر والوں کے گناہ معاف کرتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ ایسے انعام دیتا ہے جو سوچ میں بھی نہیں ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو عطا کرتا ہے جو انہوں نے کبھی مانگا بھی نہیں۔ صبر کرنے والوں کی دعا کبھی خالی واپس نہیں لوٹ۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ خود کافی ہو جاتا ہے۔ صبر والوں کو اللہ ایسے خوش کرتا ہے کہ وہ پچھلا دکھ بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو کوئی تکلیف، بیماری، غم، رنج، اذیت یا پریشانی پہنچے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اس سے ثابت ہوا کہ صبر پر اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا بڑا انعام ہوگا، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جو راضی ہو وہ اللہ کی رضا کا مستحق ہے، اور جو ناراض ہو وہ اللہ کے غضب کا۔ ترمذی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنے والے اللہ کی محبت پاتے ہیں اور بڑا اجر ان کا نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجب ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے بھلائی ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ صحیح مسلم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنے والے کا ہر حال خیر اور کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب دیا جائے گا تو دوسرے لوگ آرزو کریں گے، کاش ہمیں بھی دنیا میں آزمائشوں میں ڈالا گیا ہوتا۔ اس سے واضح ہوا کہ صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب ملے گا۔ زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ اب سب کچھ تیرے حوالے۔ تب سے لے کر آج تک اللہ تمہاری خوشی کا جواب تیار کر رہا ہے، راستے صاف ہو رہے ہیں۔ وہ دعائیں جو تم نے آنسو کے ساتھ کی تھی آسمان پر لکھی جا رہی۔ اب وہ لمحہ قریب ہے جب تم دیکھو گے کہ ہر انتظار کا نتیجہ ہر آنسو کا اجر ہے، اور ہر دعا کا صلہ تمہارے سامنے حقیقت بن کر کھڑا ہوگا۔ یقین رکھو اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ بہترین وقت پر دروازہ کھولتا ہے۔ اب سب کچھ تیرے حوالے۔ تب سے لے کر آج تک اللہ تمہاری خاموشی کا جواب دیتا رہا ہے، تمہارے صبر کو دیکھ رہا تھا، تمہارے آنسو گن رہا تھا، تمہارے دل کی دعا سن رہا تھا۔ وہ راستے جو بند تھے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، وہ دروازے جن پر تم نے دستک دی تھی اب قریب ہے کہ اللہ خود تمہارے لیے انہیں کھول دے گا۔ یقین رکھو وہ تمہاری خاموش دعائیں کبھی ضائع نہیں ہونے دیں۔ راستے صاف ہو رہے ہیں، رکاوٹیں ہٹ رہی ہیں، اور تمہارے لیے خاص وقت لکھا جا رہا۔